بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلسل 40 دن تک آتش کدہ نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدہ سے باہر آئے تو ملک شام کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر ایک شہر ہے جو خزائن الوجہ کہلاتا ہے، آپ نے وہاں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ سب نفیس لباس پہن کر کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج سارے عالم میں کوئی نہیں ہے، اور ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے سب اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی اور یہ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں، اور اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن پسند کوئی نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو وہ بھی انہی کے ساتھ چل دیے اور اسی میدان کے ایک گوشہ میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو شہزادی اپنے ساتھ 70 سہیلیوں کو لے کر اور تاج زریں سر پر رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر اور ایک تہرنج زریں جواہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور تہرنج زریں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر نمودار تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، تم نے نیک شوہر پایا، مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ اس کے بعد سب امراء نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی اور سارے شہر میں خوشی و خرمی ہوئی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سائرہ خاتون اور حوا علیہ السلام کے حسن و جمال جیسا دوسرا کوئی دنیا میں اور نہ تھا۔ شادی کے چند ماہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر جانے کی طرف ارادہ کیا تو سائرہ خاتون نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور تمہارے بغیر میری زندگی محال ہے، لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سارہ خاتون بولی، میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اگر چھوڑے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کی اجازت کے بغیر بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، کیونکہ میرا جینا اب تمہارے بغیر محال ہے۔ پھر سارہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی اور اس نے ان کو اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے، اور بالخصوص عروس نو کا بہت زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس طرف مائل ہو جاتا ہے، اور ہر لمحہ اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر محصول لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے کر جاتا ہے تو وہ اس عورت کو چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشے میں پڑ گئے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہان میں کوئی اور عورت نہ تھی، اور اس راہ سے جانے کے سوا کوئی دوسری راہ بھی نہیں تھی۔ آخر ناچار ہو کر ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر کفن لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر بندھوا دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لے سکیں۔
اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا صندوق کو مت کھولو، اس کا جو محصول ہوگا وہ میں تمہیں دوں گا۔ اگر تم یہ چاہو کہ صندوق کے وزن کے برابر سونا یا چاندی تو وہ بھی لے لو۔ یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ اشتیاق میں پڑ گئے کہ نامعلوم اس میں کیا چیز ہے، اسے ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک عورت صاحب جمال حسن اور اس کا چہرہ سورج کی مانند روشن ہے، اور وہ ایسی حسین ہے کہ اس جیسا دنیا میں ثانی نہ تھا، اس صندوق میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے تو اس بادشاہ ملعون نے پوچھا یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے، اور بیوی کو بہن کہنا سابقہ شریعت میں درست تھا۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت نے فرمایا وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ حضرت سارہ خاتون نے کہا معاذ اللہ، یعنی میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ ان کو حمام لے جاؤ اور نہلا دھلا کر اور لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ ملعون کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے تمام پردے اٹھا دیں، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون بادشاہ حضرت سارہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکے اور ان تمام حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب ملعون بادشاہ نے حضرت سارہ خاتون کا حسن و جمال دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ چھل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو فوراً کہنے لگا یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سارہ خاتون نے اس ملعون سے کہا اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن میرا خاوند خداوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور میرا خاوند اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی اور فوراً اس کا ہاتھ درست ہو گیا اور زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سارہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو وہ اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کے حکم سے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کرنی چاہیے کہ حضرت سارہ خاتون پر دست دراز ہو، تو اسی وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا بی بی پاک دامن، مجھے معاف کر دیجئے، میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ سارہ خاتون بولی اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں ہے بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہے ان کی دعا ہے، کیونکہ خداوند کریم کے وہ دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس ملعون نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ پھر اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بادشاہ بولا اے ابراہیم، مجھے معاف کیجئے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے اور میں اب توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا یہ میرے حکم سے نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہان کا رب اور مالک ہے۔ دیکھو اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ اپنا تم کو نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسے فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ باتیں سنی تو فوراً ہی اپنی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس کی دعا کی برکت سے صحت و تندرستی پائی۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ جو جانب کنعان کے تھا آپ نے خود لے لیا اور باقی جو بچا اس کو واپس کر دیا۔
پس بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ نیک روح خوبصورت صاحب جمال لا کر حضرت سارہ خاتون سے کہا، اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا، بس تمہارے عفو و معاف کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ تم ہی کو دیتا ہوں، اور جو گناہ اور تقصیریں مجھ سے ہوئی معاف کیجیے۔ بس اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے۔ راستے میں حضرت سارہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے یہاں گزارا تھا وہ بیان کرنے لگی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے سارہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ غیب اٹھا دیا، جو باتیں تجھ پر گزرتی تھیں مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھیں، اور جو تم کرتی تھی اور کہتی تھی سو میں دیکھتا تھا اور برابر سنتا تھا۔ اس کے بعد سارہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔